اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ میرے سامعین محترم، واجب القدر، دعا ہے کہ خالق کائنات تمام مسلمان بھائیوں کو آپس میں اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور حاسدین کے شر سے محفوظ فرمائے۔ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، خصوصاً میرے والدین ہمشیرگان کی خدا مغفرت فرمائے، ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے۔ میرے محترم سامعین، ہمارے لیے کبھی کبھی مشکل ہوتا ہے کہ کیونکہ انٹرنیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، تو بہرحال ہم کچھ عرصہ کے لیے اس درس سے منقطع ہو گئے، نہ بیان کر سکے آپ لوگوں کے لیے۔ پہلے تو ہم اپنے لیے خود بیان کریں، اس کے بعد آپ لوگوں کے لیے ہم بیان کریں کہ یہ کیونکہ درس جس کا موضوع ہے ترجمہ و مفاہیم قرآن کریم، تو یہ ایک بہت مہم اور اہم بات ہے اور یہ سب کے لیے ضروری ہے۔ ہم قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن ترجمے کا پتہ نہیں ہوتا، تو لہٰذا ہم آئے ہیں آپ لوگوں کی خدمت کے لیے۔ انشاءاللہ ہم ہر روز ایک آیت قرآن کا ترجمہ کریں گے، اور یہ کتاب جو ہم نے موضوع رکھا ہے ترجمہ و مفاہیم قرآن کریم، اس کو بھی ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا بیان کریں گے۔ چلیں اب ہم چلتے ہیں۔ ہم پہنچے تھے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 یعنی 13 نمبر پر۔ کیا خداوند متعال فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ وَإِذَا، اور جب، قِيلَ لَهُمْ، ان سے کہا جاتا ہے، ان سب کو کہا جائے، آمنو، تم ایمان لاؤ یا تم بھی ایمان لے آؤ، کما، جس طرح، جیسا، جس طرح، کی طرح، آمن الناس، ایمان لاؤ، ایمان لائیں لوگ، یعنی لوگوں کی طرح ایمان لاؤ، ایمان لے آئیں۔ قالو، وہ سب کہتے ہیں، ان سب نے کہا، انؤمنو، کیا ہم ایمان لائیں، کما، کی طرح، جیسے، آمن السفہاء، ایمان لے آئیں بے وقوفوں، الا، خبردار، یا یاد رہے یا آگاہ رہو، انہم ہم السفہاء، بے شک وہ سب خود ہی بے وقوف ہیں۔ بے وقوف یا ترجمہ دوسرا یہ ہے، بے وقوف تو خود ہی لوگ ہیں، ولیکن لا، اور لیکن نہیں، یرحمکم اللہ، یعلمون، وہ سب جانتے ہیں، یا وہ سب جانتے ہیں یا علم رکھتے ہیں۔ تو لہذا بامحاورہ ترجمہ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سب کو کہا جائے، آمنو، تم بھی ایمان لاؤ، کما آمن الناس، لوگوں، یعنی لوگ، جس طرح لوگ ایمان لے آئے، یعنی آپ بھی کیا کریں، یعنی دوسرے لوگوں کی طرح تم بھی ایمان لاؤ۔ قالو، وہ سب کہتے ہیں، یا ان سب نے کہا، انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم بھی ایمان لائیں ان بے وقوفوں کی طرح، الا،
تو اب خدا کہہ رہا ہے کہ خبردار، یاد رہے، آگاہ رہو، انہم هم المصطفیٰ، بے شک یا بے وقوف تو خود یہی لوگ ہیں، ولیکن لا یعلمون، اور لیکن وہ علم نہیں رکھتے، لیکن وہ سب جانتے نہیں ہیں۔ تو یہ ہمارا وہ ترجمہ تھا۔ اب ہم چلتے ہیں اس ترجمہ و مفاہیم قرآن کی طرف۔ ہمارا تیسرا سبق ہے اللہ کی صفات۔ تو اس کی یعنی یہ دوسرا درس ہے۔ اب مشق اس کی نمبر 4 ہے، یعنی آیتوں کو پڑھ کر ان کا ترجمہ مکمل کیجئے۔ اب یہاں پہ 4 آیات ہیں، ان کو ہم نے مکمل کرنا ہے۔ تو یہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور یعنی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کیا ہے گا؟ اللہ کے لیے ہے۔ ملک یعنی ملکیت، آسمانوں اور زمین۔ لہذا یہ پہلی آیت مکمل ہو گئی، اور اللہ کے لیے ہے ملکیت آسمانوں اور زمین کی۔ یا دوسری آیت، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگ کیا کرو؟ اے لوگ یعنی عبادت کرو۔ یہاں پہ کیا آئے گا؟ عبادت کرو اپنے پروردگار، یا مثلا خدا یا اللہ کی، جس نے پیدا کیا تم سب کو۔ یعنی 2 آیات کا ترجمہ مکمل ہو گیا۔ اب تیسری، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور خدا ہدایت کرتا ہے۔ ہدایت، یہ قلم نہیں لکھ رہی، دوسری اٹھا لیتے ہیں۔ اور خدا ہدایت کرتا ہے جس کو چاہے سیدھا رستہ کی طرف۔ اب یہ ہماری تیسری آیت بھی مکمل ہو گئی۔ اب چوتھی آیت، لہ الحمد فی الاولی والآخرۃ ولہ الحکم، خدا کے لیے تمام تعریفیں یا تعریف ہے دنیا میں اور آخرت میں، اور اس کے لیے حکومت ہے، یعنی وہ کیا ہے؟ حاکم ہے۔ تو یہ ہماری ان آیات کا ترجمہ ہو گیا۔ الحمدللہ، خدا کا شکر۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔